السلام علیکم ناظرین، حمزات کی رفتار میں آپ کا میزبان عادل علی آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، حزب روایت ہم ہمیشہ کی طرح روایت سے ہٹ کر بات کریں گے۔ کراچی میں اس وقت بات ہو رہی ہے میر رضا کے قتل کی۔ میر علی رضا جو کہ کراچی میں ایک نوجوان انٹرپرینور تھا، نوجوان ہوتے ہوئے کاروبار کو فروغ دے رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا تھا، اس کو ایک اندوہناک موت کا سامنا کرنا پڑا اور والدین کو صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ تاحال یہ قتل اندھا قتل کہلایا جا رہا ہے، لیکن جو کڑیاں جو تانے بانے مل رہے ہیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ پولیس کی سنگین قسم کی بدنیتیں اور پولیس کی سنگین غفلت اس میں پائی گئی اور کچھ پولیس افسران سے معطل بھی ہو چکے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ناظرین، کیونکہ میرے پاس وقت بہت قلیل ہے، مجھے بہت مختصر سا پیغام عوام کو دینا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کیا صرف ہائی پروفائل کیسز کے اوپر ہی کارروائیاں ہوا کریں گی، یا پھر وہ کیسز میڈیا کی زینت بنیں گے جو کہ جن پہ عوام کا رد عمل آئے گا اور عوام سڑکوں پہ آیا کرے گی۔ میر رضا جیسا ایک نوجوان جو کہ انٹرپرینور ہونے کے ساتھ نوجوانوں کو ایک امنگ دلا رہا تھا کہ پاکستان جیسے منفی حالات میں آپ اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ان وسائل کے ساتھ بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں، وہ کیسی موت سے دوچار ہو جاتا ہے جس کا سراغ لگانا تاحال ناممکن ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے ناظرین کہ جو لاش برآمد ہوئی ہے وہ میر رضا کی ہے ہی نہیں، کسی اور فراڈ سے مماثلت دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ایک فراڈ ہو چکا ہے جو کہ ایک بندہ قرض دہندہ تھا، لوگوں کے کروڑوں روپے کے بوجھ کے تلے دبا ہوا تھا اور وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا اور وہ غائب ہو گیا جبکہ وہ زندہ تھا، اور اس نے اپنی جگہ کسی اور کو قتل کر کے اس کی لاش پیش کر دی کہ میری موت واقع ہو چکی ہے، میں مزید قرض ادا نہیں کر سکتا۔ اس سارے سینیریو میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے، جب یہ خبریں سوشل میڈیا کی گردش بننا شروع ہوئیں تب تک صرف اور صرف خبر غم لگائی جا رہی تھی، موت کی خبریں بتائی جا رہی تھی کہ میر رضا کا قتل ہو چکا ہے۔ 2 دن کی گمشدگی کے بعد ان کی لاش گلستان جوہر سے برآمد ہوئی ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی اس واقعے پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ موت واقع کیوں ہوئی ہے، آیا یہ قتل ہے، آیا کہ یہ خودکشی، آیا کہ یہ اغوا تھا، اغوا برائے تاوان تھا، یا پھر کسی ادارے نے اس کو اٹھایا تھا، یا پھر کسی دشمن نے اس کو اٹھایا تھا۔ کسی بھی طرح سے کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں نے پورا سوشل میڈیا کو دیکھا تھا، کوئی بھی ایسی خبر نہیں تھی۔ یکایک اچانک سے ان کے والدین کے بیانات بیچ میں آتے ہیں، سوشل میڈیا کے کچھ انفلوئنسر جو ہیں وہ احتجاج کرنے نکلتے ہیں۔ جب احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو پھر والدین سمیت بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے پلوں سے باہر نکلتے، پھر بہت ساری باتیں اور کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر اچانک سے ایک فوٹیجز کا سمندر سامنے آ جاتا ہے کہ لیں جی میر رضا یہاں سے بھی گزرتے ہوئے دکھائی جا رہے ہیں، میر رضا یہاں سے بھی جاتے ہوئے دکھائی جا رہے ہیں، ان کی جو آخری ٹیکسی کی بکنگ ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، ان کا موبائل پھینکنا بھی سامنے آ جاتا ہے، ان کا گلستان جوہر کراچی یونیورسٹی کے سامنے، یونیورسٹی کے سامنے، مسجد کے سامنے، CCTV کے سامنے گھومنا، واک کرنا بھی نظر آ جاتا ہے، اور بالآخر وہ جو لاش ہے وہی برآمد ہو جاتی ہے، اور پھر پستول کا جو ہولسٹر ہے وہی برآمد ہوتا ہے۔ پھر پولیس پہ جب پریشر بڑھتا ہے تو پھر خول برآمد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں اچانک جب سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو ہوش آتا ہے، لوگ بیدار ہوتے ہیں، عوام پہ، انتظامیہ پہ، پولیس پہ جب پریشر بنتا ہے تو یہ ساری کہانیاں کھلتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ایک عقد سے پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے اور کہانی کھلتی سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہانی مزید کھلتی جتنی جا رہی تھی، جتنی گتھیاں سلجھ رہی تھیں، اتنا ہی کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ پہلے کچھ تھی، بعد میں کچھ اور ہو گئی، قبر کشائی تک کے معاملہ جا پہنچے۔ قبر کشائی کے لیے جو بورڈ پہلے تشکیل دیا گیا، اس کے بعد اچانک یکایک راتوں رات وہ بورڈ تبدیل کر دیا گیا، اور عوام اور والدین کے احتجاج پہ بورڈ کو دوبارہ تشکیل دے دیا گیا۔ وہ جو پرانا بورڈ تھا اسی کو بحال کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک یوٹیوبر جو اپنی بہادر آباد پہ دکان چمکا کر جا چکے تھے، اس کے بعد جبران ناصر صاحب آتے ہیں اور وہ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جب ایسی شخصیات جو کہ آلریڈی متنازع ہوں، جن کے حوالے سے یہ باتیں خبریں گرم ہوں کہ یہ کسی ایجنڈے کے تحت کسی نہ کسی واقعے کے سامنے آتے ہیں اور اس معاملے کو اٹھاتے ہیں، تو چیزیں اور خبریں اپنے آپ متنازع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو کہ اندھے قتل کا نشاندہی کرتا ہے، اندھا قتل جس کا ابھی تک کوئی سراغ پتہ نہیں رکھ سکا، اور اندھا قتل اس طرح سے بھی ہے کہ ابھی تک تاحال یہی تعین نہیں کیا جا سکا کہ وہ لاش آیا کہ میر رضا کی ہے بھی نہیں یا نہیں، اور اس دوران ایسی شخصیات کا بیچ میں آ جانا، پولیس پہ دباؤ ڈالنا، تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور میڈیا کی تمام توجہ اپنی جانب مبذول کرا لینا، پھر کچھ سینئر وزراء پہ الزام تراشی کر دینا، اور پھر سینئر وزراء کا NCCI کو خط لکھ دینا کہ ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے، پھر کچھ گیسٹ ہاؤسز کا ذکر خیر بھی اس میں آ جانا کہ یہ گیسٹ ہاؤسز کن کی پراپرٹی تھے اور وہاں پہ رہنے والے افراد کون تھے، پھر ان افراد پہ چھاپا مار کارروائی ہونا، پھر اس فلیٹ کی ملکیت سامنے آنا، پھر وہاں سے گرفتاری ہونا۔ تقریباً اس وقت 10 افراد زیر حراست ہیں جن سے تفتیش جاری ہے۔ اس ساری کہانی کے اندر اب تک جو کیس کی اصل گتھی ہے وہ سلجھ نہیں پا رہی۔ بات یہ بھی ہوئی کہ میر رضا کے اوپر کروڑوں روپے کا قرضہ تھا۔ اگر میر رضا کروڑوں کا مقروض تھا تو پھر وہ نوجوان انٹرپرینور کیسے تھا نازل؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر وہ ایک بہت اچھا بزنس مین تھا، اس کے بزنس پارٹنرز بھی تھے، تو بزنس پارٹنرز کے بیان کیوں نہیں لیے گئے؟ ان سے بیانات قلم بند کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کے بزنس پارٹنر سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا ناظرین کہ اس کی جو آخری گفت و شنید ان کے ساتھ تھی وہ کیا تھی؟ اگر موبائل کا ڈیٹا آپ فیچ کر سکتے ہیں تو اس کے جو آئی فون کا ڈیٹا ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اس کے سوشل میڈیا کو اگر آپ آرکائیو سے نکالتے ہیں تو جو اس کے جو میسیجز ہوں گے، پیغامات ہوں گے، جو پوسٹ ہوں گی، وہ کہاں چلے گی؟ اگر ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ کے اگنور کر بھی جاتے ہیں، آگے چلے بھی جاتے ہیں، تو والد صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ معاملہ 3 کروڑ روپے کا ہے۔
جو کہ خود ایک آڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ آڈیو حقیقت ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، یہ تو آج کل AI کا دور ہے، یہ تو فورنسک کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ والد صاحب خود کہتے ہیں کہ معاملہ اگر جو ہے وہ 3 کروڑ کا تھا تو 4 کروڑ کی تو میرے بیٹے کی برانچز تھیں۔ یہ والد صاحب کا بیان ہے۔ اس کے بعد والد صاحب یکایک منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، اور ان کے والد صاحب کے حوالے سے آڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے کہ میں اسلام آباد آ گیا ہوں، مجھے یہاں پہ نوکری مل گئی ہے بائک سمیت، جنہوں نے مجھے نوکری دی ہے وہ مجھے بائک بھی دے رہے ہیں اور میں آپ کے پیسے ایسا ایسا کر کے لوٹا دوں گا۔ یہی بات ناظرین چند دن قبل بیٹا بھی کہتا ہوا پایا جاتا ہے، یہی بات ناظرین چند دن بعد والد جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں وہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اسی دوران اس خاندان کی ذاتی کردار کشی بھی کی جاتی ہے، والدین کے آپس کے مابین کے تعلقات کو بھی میڈیا اپنی زینت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ TRP گین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے والدین کے تعلقات کو بھی کیس کا حصہ بنا کر تفتیش کا دائرہ وسیع کر کے عوام کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ ناظرین والدین کے مابین خلا تھی، ان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے، بچے والدہ کے ساتھ تھے۔ ان تمام چیزوں کا اس کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا۔ والدین کے کیا تعلقات تھے کیا نہیں تھے، وہ ان کا اپنا آپس کا گھر کا مسئلہ ہے، بیٹے کا باپ سے کیا تعلق تھا، باپ کا بیٹے سے کیا تعلق تھا، کیا رویہ تھا، یہ سارے معاملات پولیس کی غفلت اور اس ٹیم کی غفلت جو کہ جانچ کر رہی تھی اس پر پردہ نہیں ڈالتی کہ آپ نے ایک انتہائی سنگین کیس کو بہت ہی بری طرح سے لو پروفائل کیس سمجھ کر آپ نے مس ہینڈل کیا، مس ٹریٹ کیا، مس جج کیا اور عوام کو گمراہ کیا۔ حقائق کو آپ نے پوشیدہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے چند نادہندہ ہاتھوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سوشل میڈیا کا انقلاب، عوام کا انقلاب بالآخر اس کیس کو اس حد تک لے ہی آیا ہے کہ اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس کیس کی شفاف تفتیش کرنی پڑے گی، جانچ پڑتال کرنی پڑے گی اور اصل محرکات کو سامنے لانا پڑے گا۔ سزا ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن میر رضا قتل ہوا یا نہیں ہوا، امید ہے کہ یہ جلد سامنے آ جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔